أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور میری ماؤں بہنوں، یہ ویڈیو سبھی کے لیے ہے۔ الحمدللہ اگر آپ اس ویڈیو کو اگر کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اور عمل کرتے ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، سب سے پہلے جو میں ذکر کرتا ہوں وہ ہے نماز کا۔ اگر ہم نے نماز نہیں پڑھی تو سمجھ لیجیے ہمارا کوئی عمل کامیاب نہیں ہوگا۔ اگر ہم نے نماز نہیں پڑھی تو ہمارا کوئی عمل کامیاب نہیں ہوگا۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ سب سے پہلے ہمیں جو بھی کرنا ہے وہ ہے نماز پانچوں ٹائم کی ادا کرنی ہے، اور وہ بھی ٹائم سے۔ اب اس کے بعد اگر ہم چلتے ہیں عمل کی طرف، عمل بتاتے ہیں آپ کو۔ عمل ہمارا بہت پیارا ہے اور بہت اچھا ہے، اس لیے عمل ایسا ہے جو کہ کبھی خطا نہیں کرتا اور اللہ کے حکم سے کامیابی 100% ملتی ہے۔ اب کرنا کیا ہے، ہمیں نماز فجر کے بعد یا بعد نماز عشاء، جو ٹائم آپ کو بہتر لگے اس کے اندر یہ آپ عمل کر سکتے ہیں۔ قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد کی پوری صورت آپ کو پڑھنی ہے، اور آپ کو 101 مرتبہ پڑھنی ہے، 101 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ کو جو پڑھائی کرنی ہے وہ ہے درود پاک 1 مرتبہ، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ 101 مرتبہ، اور پھر اس کے بعد قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ یہ 3 چیزیں ہو گئی ہیں، الگ الگ ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کو کرنا کیا ہے، آپ کو اس کے اندر کوئی تعداد نہیں ہے، جتنا آپ کے پاس ٹائم ہو آپ اس کے حساب سے پڑھ سکتے ہیں۔ کم از کم قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کو 11 مرتبہ تو کم از کم پڑھ لیں۔ زیادہ پڑھنا چاہیں تو آپ زیادہ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائیوں یاد رکھیں، آپ کو تعداد کی طرف نہیں جانا، آپ کو اللہ سے اپنا کام بنوانا ہے، اللہ سے آپ کو اپنا کام بنوانا ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ دل سے پڑھیں، اور صدق دل سے پڑھیں، یعنی کہ سچے دل سے پڑھیں، اور بارگاہ الہی میں دعا کریں، بارگاہ الہی میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی آپ کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مقصد کو پورا فرمائے۔ غرض یہ ہے کہ اگر آپ کا 1 مقصد ہے، 2 مقصد ہے، 3 مقصد ہے، جتنے بھی ہیں آپ بیان کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ بے شک اللہ سننے والا ہے، اور اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ کیوں نہیں سنے گا، آپ ضرور سنے گا۔ اچھا، دوسری بات اب آتی ہے، اب جو نمازیں آپ کی بچتی ہیں جیسے کہ ظہر، عصر، مغرب یا عشاء یا فجر، جو بھی آپ مطلب کسی ایک ٹائم یہ والا عمل کریں گے۔ دوسرا آپ کو کرنا کیا ہے، جو آپ کی 4 نمازیں بچتی ہیں، آپ کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ یہ آپ کو معنی نہیں، صرف کلمہ پڑھنا ہے، اور لیکن جو اس کے معنی، آپ کو اس معنی کا دھیان رکھنا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے۔ کلمہ آپ کو پڑھنا ہے، لیکن اس کے معنی بھی آپ کو ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ معنی جب تک ہمیں پتہ نہیں ہوں گے تو ہم کیا کریں گے، ہم صرف پڑھتے رہیں گے۔ لیکن ہمیں یہ بھی تو ہے نا کہ کم از کم ہم کوئی چیز پڑھ رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں تو ہمیں اس کے معنی بھی تو پتہ ہونے چاہیے نا، یہ بھی ضروری ہے۔ چلیے خیر، تو آپ کو جو میں نے بتایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا آپ کو ورد کرنا ہے کم از کم 101 مرتبہ، 101 مرتبہ آپ کو اس کا ورد کرنا ہے۔ اور جب یہ آپ کو 101 مرتبہ ورد پورا ہو جائے، اول آخر درود پاک کے ساتھ 1 مرتبہ یا زیادہ جو بھی آپ پڑھنا چاہیں پڑھ لیں۔ اس کے بعد بارگاہ الہی میں دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات کو درست فرما، ہمارے معاملات کو درست فرما، ہماری جو بھی پریشانی ہے اللہ تعالیٰ اس کو ختم فرما۔ دیکھیے مسئلہ چاہے روزی روزگار کا ہو، کام کاج کا ہو، یا پھر گھر کا معاملہ ہو، یا کوئی سا بھی معاملہ ہو، آپ اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اور دعا کا جو سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے درود پاک پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کی تھوڑی سی پاکی بیان کریں، اللہ تعالیٰ کی شان کو بیان کریں اپنے دل سے۔ یہ نہیں کہ صرف ہونٹ ہلنا ہے، دل سے بیان کریں کہ واقعی اللہ تو بڑی قدرت والا ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ جیسے کہ کلمے کا میں نے بتایا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کہ اللہ کرنے والا تو صرف وہی ہے، وہی ہمارے مسئلوں کو حل کرے گا۔ دیکھیے اس کے اندر مسئلے میں پھر سے بتا رہا ہوں، ایک مسئلہ ضروری نہیں ہے، آپ کے بہت سارے مسئلے آپ بیان کریں، بشرطے کہ کوئی بات نہیں ہے کہ آپ کی دعا لمبی ہو جائے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ مین بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ کو کسی بھی طرح سے منانا ہے۔ دیکھیے ہم دنیا کے پیچھے لگتے ہیں کہ ہمیں کاروبار دے دو، ہمیں کام کاج دے دو، ہمارے پاس نوکری نہیں ہے، ہمارے پاس یہ نہیں ہے، ہمارے وہ نہیں، ہم لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، چاہے وہ کام کا مسئلہ ہو، چاہے پیسوں کا مسئلہ ہو، چاہے کسی بھی چیز کا مسئلہ ہو۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم اللہ کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، اللہ کے آگے اپنی عاجزی کو بیان نہیں کرتے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ اللہ بھی سوچتا ہے کہ یار یہ تو دنیا کی طرف جا رہا ہے، لوگوں کی طرف جا رہا ہے، تو لوگوں کی طرف بھی چھوڑ دو۔ جب ہم اللہ کی طرف سے اپنا معاملہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی خوش ہوگا، اور کیوں خوش نہ ہو، وہ تو اپنے بندوں کو، یقین مانیے گا، اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے کہ 1 ماں کیا 70 مائیں بھی پیار نہیں کرتی اپنے بچوں سے، اور وہ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔
یقین مانیے گا بس ہمارا کیا ہے نظریہ ہے دیکھنے کا، ہم لوگوں کی طرف چلے جاتے ہیں، مانگنے کی طرف چلے جاتے ہیں، عاجزی کی طرف چلے جاتے ہیں، لیکن ہم اللہ سے عاجزی نہیں کرتے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ہم اللہ سے عاجزی کریں گے تو انشاءاللہ العالمین ہمارے مسئلے حل ہوں گے، اور بہت سارے مسئلے حل ہوں گے۔ ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں صرف ضرورت ہے 5 ٹائم کی نماز کی، ہمیں نماز کی پابندی کرنی ہے، اور کلمہ اور جو میں نے آپ کو قل اعوذ برب الفلق آیت الکرسی وغیرہ کا جو عمل بتایا ہے، اس عمل کو آپ چالو رکھیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سارے مسئلے حل کر رہا ہے، اور آپ کو مسئلے حل ہوتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں انشاءاللہ العالمین۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ اس عمل کو کریں اور فائدہ اٹھائیں، اور اپنے اس حافظ محمد شاداب مرزا بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرا، السلام علیکم۔